رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جب ولادت ہوئی تو 3 بیٹیاں پہلے ہی ان کے والد کے ہاں موجود تھیں، یہ چوتھی تھی۔ جب یہ چوتھے نمبر پر آئیں تو ان کا نام رابعہ رکھ دیا گیا۔ رابعہ چوتھی کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ چوتھے نمبر پر پیدا ہوئیں تو ان کا نام رابعہ رکھ دیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کا آغاز ہی عبادت کے اندر جو ہے، کیونکہ آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے اور یہ وقت کے کامل صوفی گزرے ہیں کہ یہ کامل صوفی تھے، اللہ والے کے ہاں ہی اللہ والی کی پیدائش ہوئی، لہٰذا اس نسبت سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ غلام تھیں اور بعد آپ غلامی میں زندگی گزارتے رہیں، بعد میں آپ کو آزاد کیا گیا تو آپ آزاد ہی تھیں، آپ کسی کی کنیز یا لونڈی نہ تھیں، بلکہ آپ آزاد ہی پیدا ہوئیں، آزاد خاندان کے گھر، اور جو ہے ادویہ اس کی نسبت سے آپ کے قبیلے کی نسبت لگتا ہے، بلکہ اس قبیلے کی خادمہ یا غلامہ نہ تھیں آپ، بلکہ آزاد فرد کی حیثیت سے آپ نے دنیا میں تشریف آوری فرمائی۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آقا علیہ السلام نے آپ کے والد حضرت اسماعیل علیہ الرحمہ کو بشارت دی تھی کہ تیرے ہاں وہ اللہ بچی پیدا کرے گا کہ جس کا مقام اللہ کے ہاں بڑا بلند ہوگا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ بعد میں آپ آزادی کی زندگی گزارتے ہوئے جو ہے وہ ایک حادثاتی طور پر کسی کی غلامی میں چلی گئیں، اور وہ جب قحط سالی کا موسم تھا بصرہ کے اندر، تو بصرہ کے قریب ہی ان کی رہائش تھی، اس وقت حملہ کر کے ان کو جو ہے وہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں سے جو ہے اغوا کیا تھا، اور پھر آپ آگے جا کے ان کی نیلامی ہوئی تھی، مگر یہ آزاد تھیں، پیدائشی طور پر غلام نہ تھیں، اور یہ رقص وغیرہ سے بہت دور تھیں، اور آغاز ہی میں اللہ اللہ کرنے والی تھیں، بلکہ آپ کی حالت یہ تھی کہ جب 11 سال کی عمر تھی تو آپ اپنے والد کے ساتھ عشاء کے بعد بیٹھتیں اور فجر تک ذکر میں مشغول رہتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں، اب جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ رقص کرتی تھی، اللہ معافی دے، اب وہ 11 سال کی جو عشاء سے فجر تک جاگنے کی عادی ہو اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، اس کی زندگی اللہ اللہ کرتے گزری، یا کسی ایک لمحے بھی آپ پر غفلت طاری ہوئی، ایسا کہنا جو ہے وہ بلا تحقیق بزرگوں کی نسبت کوئی بھی بات کر دینا، یہ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا غلط روایات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئیں تو غربت کا عالم یہ تھا، حالی کرامات نہیں بلکہ ایک ولی کی پوری زندگی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بچپن ہی سے جو تھی وہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو چکی تھی، اور آگے جا کے ان کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ جب آپ پیدا ہوتی ہیں تو گھر میں غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی ناف پر لگانے کے لیے اس وقت کوئی جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے کہ تیل بھی نہیں تھا کہ جس سے آپ کی ناف کو تر کیا جاتا، اور گھر میں دیا بھی نہیں تھا جلا ہوا، تیل نہیں تھا، اتنی غربت کا جو ہے وہ حال تھا۔ تو آپ کی جو ماں تھی اور حضرت اسماعیل علیہ الرحمہ کی جو بیوی تھیں، انہوں نے کہا ہمسایوں کے گھر سے تیل ہی لے آؤ، تو آپ چونکہ اہل تقوی میں تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا تھا، میں کسی سے بھی کوئی چیز نہ مانگوں گا، اور یہ بات آپ کو مناسب نہ گزری، مگر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پھر جب بیوی نے بار بار کہا تو آپ باہر گئے، دیوار پر ان کی ہمسایوں کی ہاتھ رکھا، پھر ضمیر مطمئن نہ ہوا، واپس آ گئے، دستک نہ دی، اور آگے کہا انہوں نے دروازہ نہیں کھولا،
تو بیوی نے کہا میں جانتی ہوں آپ نے دستک ہی نہیں دی ہوگی۔ تو اسی پریشانی کے حال میں جب آپ سو جاتے ہیں تو جب سوتے ہیں پھر آقا علیہ السلام ضرور آتے ہیں۔ پھر یہ شیخ اسماعیل دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ حضور چوتھی بیٹی میرے گھر میں جو ہے وہ آ گئی ہے اور غربت کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس تیل تک نہیں۔ جب اپنا وہ دکھڑا سنایا تو جناب علی غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا جو بصرہ کا والی ہے اس کی طرف جا، اسے جا کے کہہ کہ تو روزانہ 100 بار درود پڑھتا ہے اور جمعرات کو 400 بار پڑھتا ہے۔ بصرہ کے حاکم کو جا کے کہہ اس بار کا جو 400 دفعہ کا درود شریف ہے وہ تو نہیں پڑھ سکا، اور یہ نشانی اسے بتا اور اسے کہہ کہ 400 دینار تجھے دے دے۔ تو یہ جب اٹھے تو انہوں نے وہ جو خواب بیان کی اپنی زوجہ کے ساتھ اور ایک رقت اور کفیت تھی، تو جب وہ جاتے ہیں بصرہ کے حاکم کے دروازے پر، انہیں اندر ہی جانے نہیں دیا جاتا، اندر ہی جانے نہیں دیا جاتا تو یہ باہر سے صدا دیتے ہیں کہ میرے پاس بصرہ کے حاکم کے لیے پیغام ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے آیا ہے۔ اب وہ حاکم نے سنا تو اس کی کیفیت بدل گئی، اس نے کہا کہ فوراً آئیے، اندر بڑے اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا حضور نے کہا کہ جا کے 400 دینار اس سے لے آؤ۔ تو اس نے کہا اس کی کوئی دلیل؟ تو کہا 400 بار درود نہیں پڑھا تو نے اس جمعرات کو، اور یہ معاملہ تیرا اور حضور کے درمیان تھا، صرف کسی کو خبر نہیں تھی تو اتنا درود پڑھتا ہے۔ تو وہ چونک اٹھا، اس نے کہا کہ یہ اطلاع آنے پر پہلے تو 10,000 درہم صدقہ کیے جائیں کہ میرا درود پڑھنا بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو رہا ہے۔ پھر 400 دینار منگوائے اور بڑے ادب کے ساتھ پیش کیے اور کہا آئندہ جو بھی معاملات ہوں میری طرف ہی آپ رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی مشکل نہ رہا کرے گی مالی حوالے سے۔ اور آپ نے وہ لے کے جو ہے وہ پھر یہ دیکھیں کہ درود شریف کوئی 100 بار بھی پڑھے حضور کی نظر میں ہو، 100 بار بھی کوئی درود پڑھے وہ حضور کی نظر میں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہزاروں میں درود پڑھ رہے ہیں ان کا کیا؟ درود پڑھنے والے جب درود کی کثرت کرتے ہیں ڈوب جاتے ہیں اتباع رسول میں، اس قدر فنا ہو جاتے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا تک وہ سنت رسول کے مطابق کر لیتے ہیں۔ تو پھر حالات یوں ہو جاتے ہیں کہ اگر کبھی درود نہ پڑھ پائیں تو حضور خود آ جاتے ہیں، حضور خود آ جاتے ہیں یا پیغام بھیج دیتے ہیں۔ درود کو پڑھنا کوئی جو ہے وہ چھوٹا وظیفہ نہ سمجھے، بلکہ جس کی زبان درود سے تر ہو گئی اللہ اسے نار جہنم سے محفوظ فرمانے کے ثواب دنیا میں ظاہر فرما دے، کیونکہ نبی اس کے محبوب کا ذکر اور عام زبان کر ہی نہیں سکتی۔ کبھی کافروں کو دیکھے حضور کا ذکر کرتے ہوئے یا حضور کے ذکر پر خوش ہوتے، کبھی بد عقیدہ لوگوں کو دیکھا ہے، یہ سنیوں کے چہرے کھل جاتے ہیں حضور جن کو گھڑتیاں درود شریف کی ملی ہوئی ہیں اور جن کی مائیں لوریاں درود شریف کی دیتی تھی اور نبی کہہ کے جن کو بڑا کیا ان کے چہرے کھل جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے تذکرے سے۔ تو یہ یاد رکھا جائے کہ درود کو عام نہ سمجھا جائے، بلکہ صوفیاء کی ایک پوری جماعت تھی جنہوں نے سالکین کی ساری منازل درود کے اندر ہی طے کروا دی اور حضور کے دربار تک ان کی رسائی ہو گئی۔ اور میں نے بعض صوفیاء کے حوال پڑھے کہ وہ دن کو رات کو بیٹھ کے درود جب اتنا پڑھتے تھے کہ 25,000 کی تعداد کے جب اوپر جاتا نا درود شریف کا ورد، 25,000 کی تعداد کراس جب کرتا تو اس وقت جو تھا، اب کوئی کہے کہ درود ابراہیمی تو 25,000 پڑھا ہی نہیں جاتا، تو میں نے کہا صوفیاء کے ہاں مختلف وظائف تھے درود کے، صلی اللہ علیہ محمد، یہ وظیفہ ہم بھی کرتے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ 1.25 کروڑ آپ نے دیکھا کہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش بھی کیا ربیع النور کے صرف 1 مہینے میں، تو یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ان صوفیاء کا یہ حال تھا
کہ جب 25,000 کراس کرتا تو وہ خود کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر مانتا، جب سر اٹھاتے سامنے حضور موجود ہوتے۔ یہ درود پڑھنے کی برکت ہے جو دل کو منور کر دیتی ہے، چہرے کو روشن کر دیتی ہے، زبان میں تاثیر پیدا کر دیتی ہے، اور دعا کو مقبولیت کے درجات دے دیتی ہے، بندے کو بارگاہ مصطفیٰ تک جو ہے وہ رسائی دے دیتی ہے۔ اس لیے درود کی جو ہے وہ تکرار لازم رکھا کریں۔ دیکھیں 100 دفعہ درود پڑھا اس بصرہ کے حاکم نے، حضور اس کو جانتے ہیں، اس کا نام بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو حیثیت ہے درود پڑھنے والوں کا نام حضور کی بارگاہ میں ان کے جو ہے وہ ان کے بڑوں کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے، ان کے والدین کے نام کے ذریعے اس کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضور کو تو یہ بھی پتہ ہے یہ فلاں کا بیٹا درود پڑھتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو درود پر لگا دو، بچوں کو درود پر لگا دو، تمہارا بھی نام بولتا رہے گا وہاں۔ ہاں جی، اگر تمہارے اعمال میں کوئی کمی ہے تو بچوں کو تو درود پر لگاؤ، کوئی انہیں 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، کوئی یہ چاکلیٹ کھاتے ہیں وہ لا کے دے دو، جو چیز انہیں پسند ہے کہو بیٹا آج 1000 دفعہ درود پڑھ یہ چیز لے لے، آج 500 دفعہ پڑھ یہ لے لے، آج 100 دفعہ پڑھ یہ لے لے، انہیں عادت تو ڈالو، وہ چیز کے لیے پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ تعالی اس چیز سے باخبر ہو جائیں گے جو اصل چیز ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، اور وہ ہے لذت عبادت کی، وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اور اس سے کیا ہوگا، اگر وہ 100 دفعہ پڑھ لے تیرا بچہ درود، تیرا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں پکارا جاتا رہے گا۔ کتنا آسان سا وظیفہ ہے۔ اس لیے جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں بچے، میں ان سے کہتا ہوں وہ بھی درود پڑھا کریں، تاکہ وہ اس یقین سے پڑھیں درود کہ ہم جو پڑھتے ہیں حضور سن رہے ہیں، نہ صرف ہماری سن رہے ہیں بلکہ ہمارے والدین کا نام بھی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ تو یہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنا، اس کو دیکھیں کہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ درود شریف ہوتا ہی مقبول ہے، قبول ہے، مگر آپ کی توجہ ہو جائے کبھی درود۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک 61 سالی کا سلسلہ شروع ہو گیا بصرہ کے اندر، اور آپ کے جو والد ہیں وہ انتقال کر گئے۔ بچپن میں آپ کی ابھی عمر چھوٹی تھی، اور آپ کے والد جو ہیں وہ انتقال کر گئے، 11-12 سال آپ کی عمر ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑی والدہ کے ساتھ۔ آپ بصرہ کے قریب صحرا تھا، وہاں ایک بستی تھی، وہاں پر رہتی تھی، اور اس کے بعد آپ کی والدہ نے چاہا کہ بصرہ کی طرف ہجرت کی جائے، شہر میں جا کے آباد ہو جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل ہوتا رہے، وہاں شہر پر جو ہے وہ روزگار کریں گے اور کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہے گا اس بستی کی نسبت۔ تو جب قافلہ روانہ ہوا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اس دور میں جو ڈاکو تھے وہ کثرت سے حملہ کرتے تھے، اور 61 سالی بھی شدید پڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ڈاکے زیادہ تھے، اور انسانوں کو مسلمانوں کو خرید کر بیچ رہے تھے، منڈیوں میں بولیاں لگتی تھیں اور مسلمان بچیاں مسلمان مرد ہی بیچ رہے تھے۔ قافلے پر حملہ ہوا، یہ جو چھوٹا سا قافلہ وہاں سے نکلا صحرا سے جو ہے وہ شہر کی طرف، تو یا گاؤں سے شہر کی طرف، تو حملہ کیا گیا۔ تو اس حملے میں جو ہے حضرت رابعہ بصری کو بھی اٹھا لیا گیا، اور پھر ان کی جو ہے وہ بولی لگی جا کے باقاعدہ، اور بولی کے دوران جب اس مالک کی نظر ان پر پڑی جو ڈاکو تھا، سردار تھا ان کا، تو آپ کا حسن بھی بڑا تھا، حسن و جمال والی تھی، تو آپ کو علیحدہ کر دیا گیا کہ پھر کسی خاص دن ان کی بولی لگائیں گے اور انہیں اچھی خاصی رقم میں فروخت کریں گے، اور اس کے بعد لا کے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب جو وہ قیدی جہاں پر رکھتے تھے یہ وہاں پر جا کے محو عبادت ہو گئی، ہر وقت عبادت میں رہتی۔ اب وہ جو ڈاکو تھے ان کا سردار کسی کام سے چلا گیا، پیچھے 2-3 دن کے لیے چیلے تھے اس کے 3-4، ان کی نیت خراب ہو گئی، اور وہ شراب لے کے آئے کہ آپ کو شراب پلائی جائے کسی طریقے، تاکہ آپ کو بہکایا جائے، پھر اپنی جو ہے وہ ان کی جو ایک بری نظر تھی اس کا کوئی حل نکل سکے۔ مگر آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہیں۔ جب شراب پیش کی گئی تو آپ نے
باوجود پیاس کی شدت کے وہ ہے شراب کو پھینک دیا اور کہا میں تو اسے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی اور تم لوگوں کی مراد کبھی پوری نہ ہوگی۔ آپ کو مارا گیا، اور جو اس کے بعد جب آپ کو طرح طرح 3 دن تنگ کیا گیا، ستایا گیا، اور آپ کی جو پھر پانی بند کر دیا گیا، غذا پر بند کر دی گئی، یہ احوال جو اولیاء کے یہ بھی پڑھا کریں جو مجاہدہ کرنے والے ہیں۔ پھر حتیٰ کہ وضو کے لیے بھی پانی نہ دیا گیا، پھر آپ کے اندر اتنی شدت پیاس اور غذا کی قلت سے یہ حال کہ آپ اس وقت کھڑی بھی نہیں تھی ہو پا رہی، اور جو ہے وہ نوجوانی کی عمر تھی۔ اس وقت آپ نے دیوار کے ساتھ آسرا لے کے اٹھنا چاہا، مگر آپ گر پڑی۔ جب گری تو جہاں جہاں آپ کے ہاتھ لگے اسی دیوار سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اس چشمے سے آپ نے جو ہے وہ وضو کیا اور پانی پیا اور محو عبادت ہو گئی۔ وہ بدبخت جب آئے انہوں نے دیکھا پانی کس نے دیا، دیکھا دیوار سے پانی نکل رہا ہے، بڑے حیران ہوئے، مگر تھے مردود، پھر بھی باز نہ آئے۔ تو یہی ان کو پھر گھسیٹ کے یہ باہر لے گئے، اور باہر بھی شراب تھی، تھڑا تھڑا کے جو کھانے تھے، اور 3 دن کی بھوک تھی، اور ان پر گوشت دیا گیا کہ گوشت کھائیں۔ آپ نے گوشت کھانے سے انکار کر دیا اور کہا میں تمہارے دسترخوان سے کوئی چیز نہ کھاؤں گی۔ اتنے میں ان کا جو تھا وہ سربراہ، جو ان کا ڈاکو تھا، ان کا بڑا، وہ بھی آ گیا، اور اس وقت تیش میں آ کے جب یہ مار رہے تھے انہیں جو تھے برتن، تو مگر اللہ کی قدرت یہ تھی کہ برتن جو تھے ان کی طرف بڑھتے ہی نہیں تھے، راستے میں گر جاتے تھے۔ جب یہ ایک عمل دیکھا تو ان ڈاکوؤں پر ہیبت طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا بس اسے فروخت کرو جتنا جلدی ہو سکتا ہے۔ اب صبح بولی لگی، وہاں پر ایک بوڑھا جو تھا امیر زادہ، اس نے آپ کو دیکھا تو آپ کو خرید لیا۔ اللہ نے آپ کی عزت کی حفاظت قید میں بھی کی۔ اب ایک بوڑھا تھا، اسے اس عمل کی حاجت ہی نہیں تھی، اس نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے آپ کو رکھ لیا، اور وہ یہ کہتا تھا گھر کے کام کاج کیا کرو، اور بس وہ سختی کرتا، آپ پر شدت کرتا، آپ کو مارتا بھی۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ ایک رات آپ جو تھے، آپ محو عبادت تھی، اور جو مالک تھا اس نے سارے دیے بجھائے کہ کوئی دیا آن نہ کرنا، تیل خرچ ہوتا ہے، تو نے جو عبادت کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، اندھیرے میں بیٹھ کے کر۔ تو جب اس کی رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلتی ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کمرہ پورا جو ہے وہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ کہا پہلے تو دیے سے اتنی روشنی نہیں دی ہوتی، آج تو دیے سارے میں نے خود بجھائے، اب کمرہ کس نے روشن کر دیا ہے۔ مگر اسے کیا خبر تھی، رابعہ کے جس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، روشنیاں ساری اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ جب کمرے کی طرف توجہ کی تو دیکھا کمرہ ویسے نور علی نور تھا، اور آپ بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ کے اوپر نور جو ہے وہ دھڑا دھڑ برس رہا تھا۔ اس کی وجہ سے جو وہ تھا کمرہ روشن، وہ پھر کانپا، پھر ڈرا، پھر اس نے کہا کہ یہ مختصر وقت آپ کا غلامی کا تھا۔ اس نے کہا غلام تو دراصل میں تھا، اور میں نے آپ کو غلام بنا کر رکھا، میں نے آپ کو آزاد کر دیا، میں نے آزاد کر دیا۔ آپ نے کہا بس تو نے آزاد کیا، اب میں واپس جاؤں گی۔ پھر آپ اس وقت بغداد میں فروخت ہوئی تھی، کہاں جی؟ بغداد کے اندر۔ پھر آپ واپس بصرہ چلی گئیں، جہاں سے اسی گھر میں، اسی کھنڈر نما گھر میں آپ واپس چلی گئیں جہاں والدین رہا کرتے تھے، جہاں بہنوں کی یادیں تھیں۔ 3 بہنیں کہاں گئیں، والدہ کہاں گئیں؟ جو محتاط روایات ہیں، اس میں بڑی روایات اور بھی ہیں، مگر میں آپ کو جو اپنی تحقیق کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں۔ پھر آپ واپس جو ہے وہ بصرہ، بعض نے کہا کوفہ چلی گئی، اور پھر آپ واپس بصرہ گئی، بعض نے کہا کوفہ گئی۔ آپ نے پھر علم حاصل کیا، قرآن کو حفظ کیا، اور اس کے بعد آپ اسی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ تشریف رکھنا شروع ہو گئیں۔ اب جب آپ نے وہاں عبادت کرنا شروع ہو گئی تو وہ بستی ساری ویران ہو چکی تھی، کھنڈر بن چکے تھے۔ جب آپ واپس آئیں، آپ اس گھر کے اندر آپ فقط بیٹھ کے، آپ کے پاس جو تھا ایک لوٹا تھا مٹی کا، اسی سے پانی پیتی، اسی سے وضو کرتی، اور اسی ایک تنہا جو صحرا میں آپ نے ڈیرا لگا کے جو ہے اب معمول یہ بنایا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا قرآن کھول لیتی، جب تہجد کا وقت ہوتا قرآن کھول لیتی، اور فجر کا وقت ہوتا نماز پڑھتی، جب سورج نکلتا چشت و اشراق پڑھ کے پھر دن رات میں 1000 نفل پڑھتی۔ جب آپ وہاں پر 1000 رکعت
نوافل ادا کرتی دن رات میں، قرآن الگ پڑھتی، نمازیں جو تھی وہ باقاعدگی کے ساتھ جاری تھیں۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ اندر جو تھی وہ آتش جو عشق تھی وہ بھڑکنا شروع ہو گئی۔ عبادتیں اور ریاضتیں اور مجاہدہ یہ نفس کو مغلوب کر دیتا ہے، روح کو شیر کر دیتا ہے۔ روح جب دلیر ہو جاتی ہے اپنے اسی سفر کی طرف چلی جاتی ہے جہاں سے آئی تھی، اسے اسی وادیوں کی خبر ہو جاتی ہے جن وادیوں سے یہ بچھڑی تھی۔ یہ پھر سے صدائے لفظ سننا شروع ہو جاتی ہے، یہ پھر اس کے جام اور اس کے شربت میں، اس کے نشے میں، اس کی طلب میں وہاں جاتی ہے جہاں اسے وہ سکون اور قرار اور اصل مقام کی طرف دوڑتی ہے۔ پھر لوگوں ان کا شہرہ ہونا شروع ہو گیا۔ شہرے کی وجہ یہ بنی کہ وہی ڈاکو اب گھومتا گھومتا اس کی عمر بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی، اور آپ نے بھی ایک عرصہ لگا لیا تعلیم کے اندر، علم حاصل کرنے کے اندر، حفظ کے اندر، مجاہد و ریاضت کے اندر۔ اب شہرہ ہو گیا، بصرہ کے اندر شہرہ ہونا شروع ہو گیا کہ ایک عورت تنہا صحرا میں بیٹھی ہے اور اللہ اللہ کرتی رہتی ہے۔ اب لوگ جو ہیں آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، وہی ڈاکو جس نے آپ کو اٹھایا تھا، ان کا سردار، اس نے جب سنا اس نے کہا کس صحرا کے اندر؟ کہا فلاں صحرا کے اندر جس کو ڈاکوؤں نے چند سال پہلے لوٹا تھا۔ اس کو یاد آ گیا وہ واقعہ کہ لوٹا تو ہم نہیں تھا، اب یہ وہاں سے نکلا اور اس نے جا کے جب آپ کو دیکھا تو پہچان گیا یہ تو وہی لڑکی تھی جس کو ہم نے اغوا کیا تھا، مگر اب وہ جو تھی وہ جوان تھی، محو عبادت تھی اور ہر وقت جو تھی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اب اس نے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ معافی مانگی۔ اس نے کہا میں برا تو بہت تھا مگر میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ پر اتنا جو ہے وہ ظلم و ستم کیا، مگر آپ قید خانے میں بھی عبادت کرتی تھیں، وہاں بھی برائی کا منہ نہ دیکھا، تنہا ہونے کے باوجود اللہ پر توکل تھا، اللہ آپ کی حفاظت کرتا تھا، یہاں بھی آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ آپ نے کہا چل ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ کہا اگر دل سے معاف کیا تو یہی پڑا رہنے دے، یہی پڑا رہنے دے آپ اپنے قدموں میں، مجھے خادم بنا لے، باہر کے کام سارے میں کروں گا۔ تو کہا چل ٹھیک ہے بیٹھا رہ۔ آپ کے دل میں نہ جانے کیا آیا، معاف بھی کیا، کہا بیٹھے رہ۔ پھر وہاں کے مشائخ آتے، وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے، علماء آتے، وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاتے، حتیٰ کہ اتنا عروج آپ کو حاصل ہوا، اتنا عروج حاصل ہوا کہ پھر حضرت سفیان ثوری جیسا مرد جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا ہے، اتنا تگڑا بندہ، وہ بھی آپ کے در پر آ کے آپ سے فیض یاب ہوتے اور فیض دیتے بھی تھے، فیض لیتے بھی تھے اور فیض دیتے بھی تھے۔ ان کا دور تھا سفیان ثوری کا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، ان کا دور تھا جناب علی حضرت حسن بصری کا، اور اس دور میں حضرت شفیق علیہ رحمہ کا، بلخی علیہ رحمہ، یہ اتنے جلیل القدر اس وقت جو تھے وہ ائمہ اور حدیث کے جو ہے وہ جن کو واقعی شیخ الحدیث کہا جاتا تھا، اور جناب یہ نہیں کہ آج دو جلسے کروا کے خود لقب لے لیا، یہ واقعی ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو حدیث بیان کرتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، جن کے تقوی کی مثالیں دور دور تک گونجتی تھیں، بیان کی جاتی تھیں۔ ان میں سے ہر بندہ، حضرت مالک بن دینار کا دور تھا، حضرت مالک بن دینار ان کے در پر آتے، حضرت ابراہیم بن ادم کا دور تھا۔ آپ نے اس کے بعد وہاں سے حج کا ارادہ کیا اور سالہ سال پھر آپ نے حرمین شریفین کے اندر گزارے، وہاں پر عبادت و ریاضت میں مصروف رہیں۔ اسی دوران حضرت ابراہیم بن ادم نے چاہا کہ میں بھی حج کو روانہ ہوں، آپ وہیں پر چلی گئیں، یہ بھی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اب یہ اپنے مقام سے چلے، یہ اپنے مقام سے وہاں پہنچی تھی۔ آپ حضرت ابراہیم بن ادم جہاں قدم رکھتے دو نفل پڑھتے، آپ جہاں پر قدم رکھتے دو نفل ادا کرتے۔ سنو لوگو، اگر تمہیں بھی کبھی وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، وہ بریلی کا محدث نے بھی لکھا، آپ دیکھیں جہاں قدم رکھتے دو گانا ادا کرتے، اور آپ کتنے سال میں جو ہے وہ ہنہ کعبہ تک پہنچے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال لگے آپ کو پہنچتے ہوئے، ہر قدم پر دو نفل ادا کرتے کہ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ جب حج کے موسم میں وہاں پہنچے تو اس وقت 14 سال آپ کو ہو چکے تھے، کعبے کی طرف سفر کرتے ہوئے 14 سال ہو گئے۔ جہاں قدم رکھتے دو نفل پڑھتے، دو نفل پڑھتے پڑھتے 14 سال کے عرصے میں جب
جب وہاں تک پہنچے کیا عالم ہوگا. اتنی ریاضت، اتنی مشقت اور اتنی دلیری کے ساتھ جب آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں تو کعبہ وہاں موجود ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ کعبہ جو ہے بظاہر وہی ختم ہو گیا، نہ وہ پتھروں کا گھر تو موجود تھا، مگر جو روح تھی اس کے اندر، اولیاء تو اس کے لیے جاتے ہیں. جو کعبے کا حسن و جمال ہے اولیاء تو اس کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اولیاء تو کعبے کے رب کے لیے سفر کرتے ہیں. بلکہ ان کا سفر ہوتا ہی صرف جو ہے وہ محبت الہ کے لیے ہوتا ہے، جستجوے یار کے لیے ہوتا ہے، تمنائے یار کے لیے ہوتا ہے، کوچہ یار کے لیے ہوتا ہے. 14 سال عبادت و ریاضت کر کے ابراہیم بن آدم پہنچتے ہیں، سامنے کعبہ موجود نہیں ہوتا. آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میری بصارت چلی گئی. یہ بصارت تو کام کر رہی تھی، اس بصارت سے تو پتھروں اور اینٹوں کا گھر نظر آتا ہے، مگر اس بصارت سے جو تھا وہ اصل کعبہ نظر آتا ہے. اب وہ اصل کعبہ نظر نہیں آتا تو اس وقت آپ روتے ہیں لوگوں میری بات نہیں، بصیرت چلی گئی، اب میری بصارت کام نہیں کرتی. رونا شروع ہوئے. جب رونا شروع ہوئے تو پھر ہاتھ میں گاپی سے آواز آئی، ابراہیم ذرا صبر کر، ذرا صبر کر، روتا کیوں ہے؟ تو اتنی مشقت کے ساتھ آیا، تجھے کعبہ بھی دکھائیں گے، پر صبر کر، یہاں قریب ایک بڑھیا بیٹھی ہے، تو کعبے کے لیے آیا، کعبہ اس کے لیے گیا ہوا ہے، کعبہ اس کے لیے گیا ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ 14 سال سے ہر قدم پر نفل پڑھ پڑھ کے میں یہاں کعبے کے لیے پہنچا اور کعبہ خود کسی بڑھیا کی طرف، یہ کیا عجب معاملہ ہے. جب تھوڑی دیر رکے تو دیکھا کہ کعبہ واپس آ گیا. جب کعبہ واپس آیا آپ خوش ہوئے تو دیکھا دور سے ایک مائی بھی آ رہی تھی، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی. جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ ایک ڈیڑھ عمر عورت ہے اور یہ کعبہ ان کا طواف کر رہا تھا. تو دیکھ کے کہتے ہیں کیا عالم کو درم برم کر کے رکھا ہوا ہے، نظام کیوں درم برم کرتی ہو، کیوں تماشا لگا کے رکھا ہے. جب حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کیوں تماشا لگایا ہے، حضرت رابعہ بولتی ہیں تماشا میں نے یا تم نے لگایا ہوا ہے. تو 14 سال تک سفر کر کے کعبے تک پہنچا، میں ایک لمحے میں عاجزی کے ساتھ سفر کر کے کعبے والے تک پہنچ چکی ہوں. اب میرا یہی بنتا ہے کہ کعبہ میرا طواف کرے. تیرا سفر کعبے کے لیے تھا، تیرا سفر کعبے کی طرف تھا، میرا سفر کعبے والے کے لیے اور کعبے والے کی طرف تھا. یہ جب کہا تو کہا تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہا ابراہیم تو آیا عبادت کے ذریعے، میں آئی ہوں عجز و انکساری کے ذریعے، میں عاجزیاں لے کے آئی ہوں، انکساریاں لے کے آئی ہوں. تو عبادت کے ذریعے آیا ہے، میں عاجزی کے ذریعے آئی ہوں. اور آپ کہا کرتی تھی میں ناسمجھ عورت ہوں، مجھ پر مہربانی کر، میں ناسمجھ عورت ہوں، مجھ پر مہربانی کر. اور پھر آپ نے حج کیا. حج کرنے کے بعد لوگوں سنو، حج کرنے کے بعد پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ اے مولا اگر حج قبول نہیں ہوتا تو پھر بھی تو اجر عطا کرتا ہے مصیبت پر صبر کرنے کا. آپ نے کہا ایک مصیبت پر صبر کرو اس کا اجر، دوسرا حج کرو اس کا اجر. اگر میرا حج قبول نہیں ہوتا تو میرے اوپر جو مصیبت پڑے گی مجھے اس کا اجر دے دے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ آپ نے کہا کہ لوگوں حج کے قبول نہ ہونے سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ حج کے قبول نہ ہونے سے زیادہ مصیبت کون سی ہے؟ اگر حج کا نہیں دیتا تو اس پر جو مصیبت آئے گی اس کا دے دے. کیسی عجیب بات انہوں نے کہی. جناب علی آپ کے اقوال پڑھ کے لذت آ جاتی ہے اور جو ہے وہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. چند اہل اللہ کی جو تھی وہ جماعت آپ کے پاس آئی. آپ نے کہا کہ کیوں عبادت کرتے ہو؟ کہا دوزخ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. کہا
پھر کس کے لیے عبادت کرتے ہو؟ کہا جنت میں چلے جائیں اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت برا ہے کہ کوئی جہنم کے خوف سے عبادت کرے، اور یہ بھی بہت برا ہے کہ کوئی جنت کے لیے عبادت کرے۔ تو کہا پھر آپ کو کوئی خوف و امید نہیں؟ کہا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ڈر اس کا ہونا چاہیے اور اس کے خوف میں عبادت کی جائے، اور جنت کی طلب کیا ہے؟ جنت والے کی طلب میں سجدے کیے جائیں، جنت والے کی طلب میں سجدے کیے جائیں۔ اور آپ کا ایک قول مشہور ہے کہ آپ نے پانی ہاتھ میں لیا، کہا یہ پانی کیوں پکڑتی ہیں؟ کہا اس سے میں چاہتی ہوں کہ جہنم کو بجھا دوں تاکہ لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کریں۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انہوں نے صرف سمجھایا تھا، انہوں نے صرف مثال دی تھی کہ لوگوں کیا وہ جہنم کو نہ بناتا، وہ جہنم کو نہ پیدا کرتا تو کیا وہ رب نہ رہتا؟ اگر جہنم نہ ہوتی تو اسے کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا، اگر جنت نہ ہوتی تو اس کی یاد میں کوئی تڑپنے والا نہ ہوتا۔ میں یہ کہتی ہوں جنت ہے، جہنم ہے، مگر سجدہ جہنم کے خوف میں نہیں، اس کی محبت کی لذت میں کیا کرو، اس کی محبت کی لذت میں کیا کرو۔ اور اعتراض کرنا اولیاء پر آسان بات ہے۔ مجھے بتاؤ اگر جہنم نہ ہوتی تو کیا وہ رب نہ ہوتا، اور کیا اس کی عبادت نہ کی جاتی؟ بتاؤ کیا جبرائیل و میکائیل اس سے نہ ڈرتے؟ پھر یقیناً ڈرتے، وہ اس کے جلال سے ڈرتے۔ ہاں جی، وہ جہنم سے نہیں کانپتے، جہنم تو خود کانپ جائے گی جب مرد اس پر قدم رکھیں گے۔ ہاں جی، مگر یہ یاد رکھنا جہنم جو ہے وہ نہ ہو وہ پھر بھی رب ہے، وہ پھر بھی لائق عبادت ہے۔ جنت نہ ہو تو کیا اس کی چہرے کے دیدار کے لیے کوئی سجدہ نہ کرتا؟ کیا اس کو دیکھنے کے لیے کوئی راتوں کو نہ جاگتا؟ اگر جہنت یا جنم نہ ہوتی پھر بھی رابعہ جیسی عاشقہ پیدا ہوتی، پھر بھی اس کے تذکرے اسی کے سامنے اسی کے لیے ہوتے، کسی غیر کے لیے تذکرے نہ ہوتے۔ اور آپ کا حال یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری نے آپ کے سامنے کہا ہائے غم، ہائے غم، رات کا پچھلا پہر کوئی صدا دے رہا تھا، ہائے غم، ہائے غم۔ آپ نے کہا یوں نہ کہ ہائے غم، یوں کہ ہائے غم کی کمی، ہائے غم کی کمی، ہمیں تو اور پلا اور پلا اور پلا، حل من مزیدی۔ کہنے والی یہ اللہ کی عاشقہ، یہ درویش عورت یہ کہتی تھی ہائے غم کی کمی۔ جہاں لوگ کہتے تھے ہائے غم، وہاں یہ کہتے ہائے غم کی کمی۔ انہوں نے کہا سن سفیان ثوری، اگر تو صاحب غم ہوتا تو تو بول نہ سکتا، پھر تو یہ نہ کہہ سکتا ہائے غم، تجھے غم کی کمی ہے اس لیے تو بولتا ہے، تجھے غم کی کمی ہے اس لیے بولتا ہے۔ اور خود ان کی حالت یہ تھی، رات کے پچھلے پہر لوگوں نے چلانے کی آواز سنی، جب لوگ گھروں سے باہر نکلے کان لگا کے سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو حضرت رابعہ کے آستانے کی طرف سے، گھر کی طرف سے آواز آ رہی ہے ہائے آگ 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 لگی ہے۔ جب یہ آوازیں سنی لوگ مشکیزیں ڈول اٹھا کے دوڑے، جب دوڑے تو راستے میں ایک درویش بیٹھا تھا، وہ درویش روک کے کہتا ہے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہاں آگ لگ گئی حضرت رابعہ بصری کے گھر۔ کہا یہ وہ آگ نہیں ہے، یہ وہ آگ نہیں جس کو تم مشکیزوں کے ذریعے بجھا سکو، یہ وہ آگ نہیں جسے پانی بجھا سکے۔ رابعہ کو وہ آگ لگی ہے جسے بجھانے کے لیے اسے خود حجاب سے جو ہے وہ پردے ہٹانے پڑیں گے، اور اپنی دیدار کی جو ہے وہ لذت اس کے جام بھی لانے پڑیں گے، اسے اپنی دید کروانی پڑے گی۔ اس کا دیدار جب ہوگا رابعہ کی آگ اس دیدار سے بجھے گی، ویسے رابعہ کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ اور پھر حضرت رابعہ بصری نے التجا کی کہ اے مالک، اے مالک، وہ جب حج پر تھی کہ میں تو اس سے بلا حجاب بلا واسطہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، رب نے بلا واسطہ گفتگو فرمائی، یہ مقام و مرتبہ بلا واسطہ گفتگو فرمائی۔ کہا بلا حجاب دیکھنا چاہتے ہیں، آواز آئی، رب نے فرمایا رابعہ ساری کائنات کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے، تو نہیں جانتی کہ حضرت موسیٰ کو اپنی تجلیات میں سے چھوٹی تجلی دی تھی، کیا حال ہو گیا تھا طور کا؟ تو چاہتی ہے کہ ان پورے عالم کا خون تیری گردن پر ہو، ہمیں یہاں نہیں دیکھا جا سکتا، من کی آنکھوں سے دیکھ،
من کی آنکھوں سے دیکھ اور من کی آنکھوں سے پھر آپ کو نوازا جاتا تھا۔ یہ آپ کی التجا قبول ہوئی، پھر آپ کو من کی نگاہوں سے جو ہے وہ زیارت خداوندی حاصل سی۔ یہ آپ کا مقام تھا، یہ مرتبہ تھا۔ اور روتی راتوں کو ہایا ہایا آتش کی صدائیں بلند کرتی، لوگ دول لے کے دوڑتے، پتہ چلتا یہ تو آگ ہی کوئی اور لگی ہوئی ہے، یہ تو آگ ہی کوئی اور لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ آگ نہیں جو پانی بجھا سکیں، یہ تو سات سمندر نہ بجھا سکیں، اس آگ کو تو اس کی زیارت ہی بجھا سکتی ہے، اس کا دیدار ہی بجھا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت رابعہ جب قبر کے اندر گئی، اس وقت کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا، فرشتوں نے آ کے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا رب کی طرف ہی پلٹ جاؤ، رب کی طرف ہی پلٹ جاؤ اور جا کے رب سے کہو ساری مخلوق میں ایک ناسمجھ عورت تھی، ساری مخلوق میں ایک ناسمجھ عورت تھی جس کا تو خیال رکھتا تھا، جس کا تو دھیان رکھتا تھا، اب وہ تیرے پاس آئی ہے تو کیا حاجت، کیا ضرورت پیش آئی کہ اب ملائکہ کو بھیج دیا؟ اب ملائکہ کو بھیج دیا، فرشتوں چلے جاؤ، تم وہاں سے آسمانوں سے نیچے زمین تک آئے، تم اپنے رب کو نہیں بھولے، میں تو صرف 1.5-2 فٹ نیچے آئی ہوں، میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ اس لیے واپس پلٹ جاؤ۔ تو اس وقت صدا آئی کہ واپس آ جاؤ۔ یہ احوال آپ کے بعد از وصال، اور یہ اس وقت میں نے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کے متعلق ایسی بات نہیں پڑھی کہ کوئی حضرت سفیان ثوری جیسے مرد آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ جو ہے علم کے لحاظ سے کمزور پڑ گئی ہوں، مجاہدے کے لحاظ سے کمزور پڑ گئی ہوں، ریاضت کے لحاظ سے کمزور پڑ گئی ہوں۔ آپ کا مجاہدہ جنہوں نے دیکھا، صاحب مجاہدہ نے کہا ہم کمزور ہیں، یہ مخلص ہیں، ہم مفلس ہیں، یہ مخلص ہیں۔ جب اہل ریاضت نے دیکھا، کہا ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں۔ اور جب اہل علم نے دیکھا، کہا ہم کمزور ہیں، یہ اہل معرفت، یہ اہل معرفت ہیں۔ اور علم میں آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ کو وقت کی عارفہ کہا جاتا ہے۔